رحمت پر فتویٰ لگا دیا. اتنے بڑے ولی کہنے لگے نا مسجد بنائی ہے اس کے قبلہ ہی درست نہیں ہے. داتا نے ولی علیہ رحمت کہنے لگا کہ اس کا قبلہ ہی درست نہیں ہے. آپ نے کہا نماز مغرب کا وقت ہے، فرمایا سارے اکٹھے ہو جاؤ. سب کو اکٹھا کیا، فرمایا آؤ آؤ آج پتہ چلتا ہے کہ قبلہ درست ہے یا کہ نہیں ہے. نماز مغرب کے لیے اذان ہو گئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اللہ اذان ہوئی، لا الہ الا اللہ. توحید کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے، رسالت کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے. نماز مغرب کی اذان ہونے کے بعد جماعت کھڑی ہو گئی. اللہ اللہ کبھی جماعت جلدی کھڑی ہو جاتی ہے. ہم نے بھی مکہ المکرمہ میں دیکھا، مدینہ طیبہ میں بھی دیکھ رہا. ڈاکٹر یاسر احوان صاحب بھی گئے، آپ بھی گئے ہوں گے. کاروان حقانیہ کے زیر اہتمام فیصل شہزاد صاحب پرسوں جو ہے ترسوں جو ہے منگل کے دن آ رہے ہیں. الحمدللہ جانے والے جا رہے، آنے والے آ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار مدینہ طیبہ مکہ المکرمہ کی حاضر سے مشرف فرمائے. اللہ اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، سرکار کے امتیوں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے غلام داتا نے جبریل علیہ فرمایا اذان دو. اذان ہو چکی. اذان کے بعد میں عرض کر رہا ہوں بعض جگہ وقفہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی تقریباً 20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. رمضان میں وقفہ ہوتا ہے، روزے کی وجہ سے 20 منٹ بعد میں جماعت ہوئی. میں نے وہاں بھی اور کیا، میں نے یہ وقفہ کیا ہوتا ہے، میں سوچ میں پڑ گیا. کئی مرتبہ اذان ہوتی ہے، پھر اذان کے بعد ہم نماز بھی ادا نفل بھی ادا کرتے ہیں، آرام سے نفل ادا کرتے ہیں، پھر جماعت کھڑی ہو جاتی ہے. مکہ المکرمہ مدینہ طیبہ. میں نے ایک صاحب سے پوچھا یہ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ انتظار ہوتا ہے امام صاحب کا. جب تک امام صاحب مصلی پر نہیں آتا اس وقت تک اقامت نہیں پڑی جاتی. دیکھو امام کا کتنا مقام ہے. اذان ہو گئی ہے لیکن اس وقت تک مؤذن مکبر اقامت نہیں پڑھ رہا ہے. امام مصلی پر آئے گا. مسجد نبی بھی مکہ المکرمہ میں بھی کئی مرتبہ جو آپ گئے ہوں گے، آپ غور کریں کبھی نماز مغرب کے بعد چاہیے یہ کہ فوراً جماعت کھڑی ہو جائے، لیکن وہاں کھڑی نہیں ہوتی، وہاں بھی وقفہ کیا جاتا ہے. وقفہ کیا امام کا ہی مقام ہے، عزت ہے. امام جب مصلی پر آئے تب تکبیر. ہم نے تو اب ٹائم مقرر کر لیے ہیں آسانی کے لیے کتنے بجے